عذاب قبر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک حضور علیہ السلام نے فرمایا انی رأیتکم تفتنون فی القبور، بے شک میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جانچے جاؤ گے، آزمائے جاؤ گے فی القبور، قبروں میں، کا فتنۃ الدجال، کہ جیسے کہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ دجال کے فتنے سے بھی بچنا بہت مشکل ہے اور اس کے لیے بہت مضبوط ایمان چاہیے۔ اسی طرح عذاب قبر سے بچنے کے لیے بھی مضبوط ایمان چاہیے۔ اور ہر نبی نے اپنے زمانے میں دجال کے فتنے سے وہ پناہ مانگی ہے اور اپنی امت کو بھی خبردار کیا ہے۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فَكُنْتُ أَسْمَعُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذَلِكَ، اس کے بعد میں نے حضور علیہ السلام کو ہمیشہ سنایا اور سنتی رہی حضور علیہ السلام کو یتعوذ من عذاب القبر، کہ حضور علیہ السلام عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے، عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں انہ کان یعلمہم ھذا الدعاء، کہ حضور علیہ السلام یہ دعا صحابہ کو ایسے سکھاتے تھے کما یعلم سورہ من القرآن، کہ جیسے قرآن پاک کی کوئی سورت سکھاتے ہو۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ہاں من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے، واعوذ بک من عذاب القبر، اور عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کی آزمائش اور فتنوں سے میں پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور اسی طرح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ تو بہت نازک حالات ہیں۔ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں سر فہرست عذاب قبر سے اور جہنم سے اور اسی طرح دجال کے فتنے سے پناہ مانگے کہ یا اللہ ان آزمائشوں سے اور دجال کے فتنے سے اور عذاب قبر سے اور اسی طرح جہنم کے عذاب سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو عذاب قبر کے متعلق اور قبر سے بچانے کے متعلق جتنی احادیث بھی پڑھی گئی ہیں تاکہ ہم ان کو ذہن میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا اور استغفار کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما۔ جو اعمال عذاب قبر سے بچانے میں معاون اور مددگار ہیں ان کا زندگی میں بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ پہلی حدیث میں ذکر ہوتا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسرے نوافل اور نیک اعمال، سورہ تبارک الذی، سورہ الف لام میم سجدہ، اور اسی طرح دوسرے نیک اعمال، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ نہ معلوم زندگی بھر تمام اعمال کو آپ نے معمول بنایا ہو اور زندگی بھر کرتے رہے، نہ معلوم کون سا عمل آ کر تمہیں عذاب قبر سے بچا لے۔ ان اعمال میں سے کسی کو کوئی معلوم نہیں کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور تمہیں عذاب قبر سے بچا لے۔ شاید ہوں گے، انسان عاجز ہے کہ اس کے گناہ بھی ہوں اور نیک اعمال بھی ہوں، لیکن نیک اعمال بھاری ہو جائیں گے، زیادہ ہو جائیں گے، اور ان نیک اعمال میں سے ایک ایسا عمل ہوگا جو عذاب قبر سے بچانے میں معاون اور مددگار ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہوگا اور تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچا لے گا۔ تو ہمیں ان اعمال کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صل علی محمد کما تحب و ترضی۔